جمعے کا دن ہے جس وقت ان کی شہادت ہوتی ہے، جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہیں اور منافقوں نے ہر طرف سے گھر کا گھیرا کر لیا۔ آخر کار منافقوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلی طرف سے محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عصر کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اتنے میں ان بلوائیوں اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا ہے، شدید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا ہے۔ ایک ظالم لوہے کی لٹھ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورت ذات ہے، اپنے خامن کی حفاظت کرتے ہوئے آگے آ جاتی ہے تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جائے۔ جو ہی آگے آتی ہے، ظالم نے جب حملہ کیا، تلوار حضرت نائلہ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ لگ جاتی ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب شدید حملہ شروع کر دیتے ہیں، ایک ظالم نے لوہے کی لٹھ لی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ حملہ کیا۔ جو ہی حملہ کیا، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان صحابہ کرام کو قرآن سے سچی محبت تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، ان کی زندگی کا ہر حصہ قرآن ہی قرآن تھا، ان کو قرآن سے ساتھ محبت تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ بقرہ کی ان آیات کو تلاوت فرما رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اس مقام کی تلاوت کر رہے تھے، جب ظالموں نے حملہ کیا، خون کا فوارہ قرآن کے نسخے کے اوپر گر جاتا ہے، قرآن کے اسی نسخے کے اوپر جو نسخہ آج بھی میوزیم کے اندر محفوظ ہے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہو گئے، اس وقت آپ کی عمر 84 سال تھی۔ جمعہ کا دن، عصر کا وقت، 84 سال کی عمر میں آپ شہید ہوتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنی محبت تھی۔ یہ قرآن کی محبت صرف صحابہ کے لیے نہیں، ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج ہم مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری نسل، ہمارے بچوں کے اندر قرآن کی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ کچھ پتہ ہے۔ کیوں؟ قرآن مقدس واحد ایسی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ قوموں کو جو بلندیاں عطا فرماتے ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم کو بالکل ذلیل اور خوار اور گرا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سویڈن والوں نے گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ ہم اگر احتجاج کرتے رہیں، گلیوں چوکوں میں کھڑے ہوتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہم نے اگر ان کو شکست دینی ہے، ان کو اگر ہم نے مار دینی ہے، ان کو اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ گرانا ہے، جھکانا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس کا درس عام کر دیں، ہمارے گلی کوچے، ہماری مسجد کے اندر قرآن پاک کا درس عام ہو جائے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر کسی کو قرآن کے ایک ایک لفظ کا معنی، مطلب، مفہوم، مسائل، دلائل، فضائل، ہر ایک چیز کا علم آ جائے۔ کیوں؟ انہوں نے تو گستاخی کی ہے۔ اب دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی لوگ گستاخیاں قرآن مقدس کی کر رہے ہیں، کتنی قرآن مقدس کی بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس آیا کس مقصد کے لیے؟ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرے پیغمبر، ہم نے قرآن کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تو یہ تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی مر گیا تو اس وقت قرآن پڑھا، یا پھر قرآن کی تختیاں بنا کے قبرستان کے اوپر لگا دیں۔ اب قبرستان کے اوپر جب قرآن کی وہاں تختیاں لگی ہوتی ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کوئی بندہ وہاں حفاظت کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ عمومی طور پر وہاں قبرستان پہ جب جانور جاتے ہیں یا کتے جاتے ہیں، کتے کی عادت ہے ٹانگ کھڑا کر کے پیشاب کرتا ہے، تو وہ قرآن جو ان تختیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے قرآن کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کہتا ہے کہ لین دین کے معاملات کو درست کرو۔ ہم نے قرآن کو مانا خود نہیں ہے، تو دوسرے تو ہے ہی کافر ہیں، انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، انہوں نے تو گستاخیاں کرنی ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جب سب کچھ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے قرآن مقدس اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرے پاک پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر، میں نے جو آپ کو رتبہ اور مقام دیا، آپ کو بلندیاں عطا فرمائی، آپ کو ترقیاں عطا فرمائی، آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو وہ قرآن کے ذریعے عطا فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ کریم نے رحمت بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو برکت بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو شفا بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو تذکرہ بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو نصیحت بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو برکت بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو فرقان بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ کریم نے قرآن کو شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ تب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ او لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کے مطابق زندگی گزارا کرو، کیونکہ یہ دن قیامت کے اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ سب سے پہلے ہمارا سفارشی جو ہے یہ قرآن مقدس ہے۔ میں جب سے اس مسجد کے اندر قدم رکھا ہے، لوگ گواہ ہوں یا نہ ہو، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے قرآن مقدس کو نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے قرآن کا حق مار کے قرآن کے مقابلے میں اور چیزیں لے آئے ہیں، لیکن قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن سے اسی طرح لوگ اندھے ہیں، پتہ شتہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے اندر یہ طلب ہے، تڑپ ہے کہ بچے بوڑھے بڑے کے زندگیوں کے اندر قرآن ہو۔ حالانکہ قرآن مشکل نہیں ہے۔ اب جو انگلش سیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، انگلش سیکھتے ہیں، وہ پیسے دے کر، فیس دے کر انگلش اتنی سیکھ لیتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن قرآن مفت کا ہوتا ہے، کوئی نہیں سیکھتا۔ میں نے خود قرآن سیکھا ہے، لیکن کوئی 1 روپیہ نہیں لگایا، مفت کا سیکھا ہے۔ تو قرآن سیکھا ہے تو یہ عزتیں ملتی ہے، تو ممبر پہ میں بیٹھا ہوں۔ قرآن مفت کا میں نے سیکھا ہے، ہم ابھی بھی سکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سیکھتا کوئی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی
جو فانی دنیا ہے، دنیا کا جہان عارضی ہے، اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے جو طلباء ہیں یا اولاد ہیں، نسلیں ہیں، وہ فیس دے کر پیسے خرچ کر کے دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن پلے پھر بھی کچھ نہیں ہے، قسمت سے نوکری ملتی ہے۔ لیکن قرآن مقدس جو ہر وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے، دن قیامت کے ہمارا سب سے بڑا سفارشی جو ہوگا یہ قرآن ہوگا۔ تو میں جب سے اس مسجد کے اندر قدم رکھا، اللہ گواہ ہے، میں قرآن مقدس کو بیان کرتا ہوں۔ کم از کم میرا سفارشی تو یہ ہے نا، میں اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت تو دوں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بڑی محبت ہے۔ اس وقت قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ دیکھیے، غور کریں، دن قیامت کے جس کسی کو ظلماً کسی کو قتل کیا گیا، ظلماً کسی کو شہید کیا گیا، دن قیامت کے وہ چیزیں گواہی دیں گی۔ اگر کسی کو بدر کے میدان میں شہید کیا گیا، اس کی گواہی بدر کا میدان دے گا، اور کوئی احد میں شہید ہوا، اس کی گواہی احد کا میدان دے گا، کوئی کربلا میں شہید ہوا، اس کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اچھی قسمت والے ہیں، دن قیامت کے ان کی گواہی قرآن مقدس دے گا، کیونکہ وہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے شہید ہو جاتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ اس لیے قرآن سے محبت کریں۔ کافر ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کافر ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ نصرت اور فتح ہوتی ہے۔ ہم اس لیے پریشان ہیں، دکھوں میں ہیں، غموں میں ہیں، مصائب میں ہیں، خدا کی شکایت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سرعام نافرمانی کر رہے ہیں، آپس میں جگڑ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اصل کتاب کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ کتاب بڑی عظمت والی ہے۔ جو بندہ اس سے تعلق بناتا ہے، یہ کتاب بھی اسے عظیم بنا دیتی ہے۔ یہ کتاب آئی ہے بلندیوں سے، لوح محفوظ سے اتری ہے۔ جب ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ کے سینہ مبارک پہ یہ کتاب اتری ہے، تو پیغمبر محمد رسول اللہ کا اتنا شان اور مقام بلند ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب قرآن نہیں اترا، اس وقت تو یتیمی کی حالت میں تھے، آپ کا شان کوئی واضح نہیں تھا، لیکن جب قرآن آیا تو قرآن نے آپ کے شان کو دو چاند لگا دیے ہیں، آپ کا نام قیامت تک کے لیے روشن کر دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کے سینہ پہ قرآن آیا اور محمد رسول اللہ نے اس قرآن کے مطابق عمل کیا، تو اس قرآن نے محمد رسول اللہ کو زمین سے اٹھا کے معراج والی رات لوح محفوظ سے بھی اوپر لے گیا۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ قرآن مقدس بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بندوں کو